أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ عزیزان محترم، انسان کو ملنے والا ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہوتا ہے اور ایسی اپارچونٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی محنتوں اور مشقتوں کو اختیار کرتے ہوئے اس موقع سے، اس اپارچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یقیناً انسان کو ہمیشہ بیدار ہو جانا چاہیے، عبادت اور بندگی کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ملا ہوا دن پھر آنے والا دن، یہ جو مل چکا ہے مل گیا، آنے والا دن بھی ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ فقہ کے ایک مشہور امام ہیں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک خول نوٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بہت ہی پرفیکٹ بات ہے، آپ کے سامنے بارہا رکھا ہوں۔ حضرت امام مجاہد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، مجھے آپ کو سنے نہیں آتا لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو دن کیا پکارتا ہے کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، اب جو دن بھی آ رہا ہے وہ نیا ہوگا، تو میں نئی مخلوق ہوں، لہٰذا تو آج میرے اس دن میں کچھ خیر کے بھلائی کے کام کر لے اور گناہوں سے رک جا، یہ باضابطہ اعلان ہوتا ہے۔ پھر ویسے ہی جب رات آتی ہے تو رات بھی اعلان کرتی ہے کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، مجھ میں جو کوئی خیر کے بھلائی کے اچھائی کے کام ہیں کرتے چلے جا اور برائی کے کاموں سے رک جا، کیونکہ میں یہ اللہ کی نئی مخلوق ہوں۔ تو اس سے یہی بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ غفلتوں سے بیدار ہو جاؤ اور عبادت اور بندگی کا حق ادا کرتے رہو، تو جب کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا۔ یہ فقیر کا تو مطالبہ ہے کہ ہر صبح ایک اہم سوال اپنے آپ سے ریپیٹ کریں، اپنے آپ سے پوچھتے رہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں مجھے بھیجا گیا، اتنی ساری مخلوقات میں انسان بنایا، مسلمان بنایا، نور علی نور قوم مہدویہ میں عالیت والی قوم میں پیدا کیا ہے، کیوں؟ یہ سوال اگر انسان بار بار کرتا رہے گا، ہر دن سوچتا رہے گا، تو آپ یقین جانیے کہ اس سے زیادہ بیدار، ہوشیار، عقل مند انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو مقصد حیات کیا ہے؟ جب مقصد حیات معلوم ہو جائے گا کہ میری پیدائش کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی عبادت، بندگی، پرستش کرنا ہے، پوجا کرنا ہے ایک ہی ذات کی، ایک ہی ہستی کی، وہ ہے اللہ۔ تو جب یہ کرے گا تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، تو عقل مند وہی کہلائے گا، انٹلیکچل وہی ہوگا۔ عقل مندی کو پورا کام میں لانے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں لگا ہوا رہے گا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اب ملا، پھر ملے گا،
کیا گارنٹی ہے؟ کوئی یقین نہیں ہے. اب جو ملا ہے 7واں دن بھی ختم پر ہے، رحمت کا دہا. اب آپ بتائیے کہ کتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ دیا، عبادتوں کی توفیق دی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، معاف کرے گا، درگزر کرے گا، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں جو اب ملا ہے زندگی میں، آگے ملنے کا کوئی یقین نہیں ہے. تو یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے کہ ریکوری کرو، ریکوری کرو، اپنے آپ کو ریفریش کرو. جو کچھ خطا ہو گئے، قصور ہو گئے، عبادتوں میں کمی ہو گئی ہے، ریکوری کرو. ریکوری انسان کے نیچر میں کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں، مادی چیزوں میں ریکوری ہونا ہے. اسپرچول لائف میں، روحانیت میں، دینی معاملات میں، دینداری میں، تقوی پرہیزگاری میں ریکوری کرنا ہے. تو یہ زبردست سیزن ہمیں تعلیم دے رہا، ہمیں ٹرین کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ریکوری میں لاؤ، ریفریش کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بہت بڑا سیزن دیا ہے اس کی قدر کرو، اس کو یقینی جانو، اور اس کو آخری جانتے ہوئے ایسی محنتیں کرو، ایسی کوششیں کرو کہ اللہ تعالیٰ اگلے 11 مہینوں کے لیے تمہیں بہت بڑے اجر و ثواب سے سرفراز کرے. وہ ہے توفیق کا دیا جانا. توفیق کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. رمضان شریف کا مہینہ آیا، گرم جوشی، پھر اس کے بعد ٹھنڈے نہیں. دیکھ لیجئے کولڈ ڈرنک میں ایک سوڈا ہوتا ہے، سوڈا جوش، یوں ڈھکن کھولتے کہ ور مارتا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رکھ دیجئے. آج کل تو خیر بہت سارے نکل کے، پیپسی، تھمس اپ، 7 اپ، بلابتر، ڈھکن کھولتے ہی جوش مارتا نکلتا. کچھ وقت گزرنے کے بعد باتوں میں رہ گئے تو پھر اس کے بعد اسے منہ لگانے کے لیے دل نہیں چاہے گا، کیونکہ پورا ایسڈ نکل گیا، اس کا پورا جوش چلے گیا. تو رمضان المبارک میں سوڈا جوش نہیں ہونا ہے. مزہ آتا نا. اچھا کبھی بھی کھولو، ذرا ٹھنڈا بھی رہا تو پی سکتے، ٹھنڈا نہیں بھی رہا تو پی سکتے. تو مزے کے جیسا بنو، سوڈا جوش کام میں نہیں آگا. کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان. نام بھی بڑا پیارا ہے، ماہ رمضان. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ. تو ذرا غور کرو کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور ایک مومن بندہ واقع سنسیئرٹی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جائزہ لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ دارین یعنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا بہت بڑا ٹرینر ہے رمضان المبارک کا مہینہ. ایک ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دن کیسے گزر رہے ہیں. سوال کرنے والا عام انسان ہوگا. کس سے سوال کر رہا ہے؟ ایک ولی اللہ سے، ایک درویش سے، ایک وہ انسان جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہا. حضرت آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اگر ہم سے پوچھے تو بولتے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، مالک کا احسان ہے، سر چھپانے کو گھر ہے، اس کے علاوہ اور پراپرٹی بھی ہے، 3 وقت کھا رہے ہیں. اب یہ ولی اللہ سے سوال کیا گیا جو فقر و فاقے والے ہیں، اللہ کی راستے میں اذیتیں اٹھانے والے ہیں. ان سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ حضرت آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ زار و خطار رونے لگے، زار و خطار رونے لگے. اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی. اس کے بعد تھوڑا سا سنبھلے اور جواب دیا کہ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. دیکھیے جواب کتنی ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، فرینڈشپ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود کنفیس کر رہے ہیں. اور یہ اللہ والے ہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہگار مانتے ہیں، ہمیشہ گناہگار مانتے ہیں. گناہگار ہوں، گناہوں میں لطف ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ کن کن باتوں پر شکر ادا کروں، کس کس بات پر شکر ادا کروں. ولی اللہ کا جواب ہے نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں پر جو اللہ پردہ ڈال رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
کتنا بہترین جواب ہے. یہ میرے آپ کے سب کے لیے سب سے بڑا لیسن ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی بہت عبادتیں کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں سمجھنا. یہ اللہ کے دوستی کے خلاف ہے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھنا. واقعی اتنے گناہ گار ہوتے ہوئے بتائیے ہر شخص اپنی جگہ کتنا مست مگن ہے, اللہ کی کن کن نعمتوں سے فیض یاب نہیں ہو رہا ہے, کیا کیا نعمتیں نہیں کھا رہا ہے, کیا کیا نعمتوں کا استعمال نہیں کر رہا ہے. خالی سانس جیسی چیز کے لیے کووڈ-19 میں آکسیجن سلنڈر کا کیا حشر ہوا تھا سوچئے. سانس کے لیے اپنی پراپرٹی بیچنے کے لیے تیار تھے, تب بھی سانس نہیں ملی. عزیزان محترم, اللہ کی رحمتیں تو برس رہی ہیں, برستی رہے گی, ہمیشہ کے لیے برستی رہے گی. لیکن ایک نیک انسان, اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے. اب ولی اللہ کنفیوز ہے, نعمتوں کی کثرت پر شکر ادا کروں یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ, رحمتوں کا, مغفرتوں کا, دوزخ کی آگ کا یہ خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں دے رہے ہیں. تو کچھ سوال انسان کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ وہ دل میں جگہ بنا لیں, دل کو جاگنے والے بنا دیں, دل کو جگہ دینے والے بنا دیں. وہ سوال تو انسان اپنے آپ سے سوال کرے, نیند میں سے اٹھتے ہی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برس رہی ہیں, میرے عیب اتنے ہیں, میرے گناہ اتنے ہیں. تو پھر انسان کی گاڑی خود بخود ٹریک پر آ جاتی ہے. عزیزان محترم, یہ رحمت کا دہا یہ بھی قریب الختم ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 30 دنوں کو ڈیوائیڈ کر کے 3 خانوں میں تقسیم کر کے بڑی بڑی نعمتوں سے, بڑی بڑی دولتوں سے سرفراز کر دیا. وہو شہر, یہ ایسا مبارک بابرکت عظمت والا مہینہ ہے. اولہ رحمت, پہلا دہا رحمت کا ہے. واوسطہ مغفرت, اور دوسرا دہا بیچ کے 10 دن, یہ 10 days مغفرت, بخشش, ڈیلیٹ کرنے کے ہیں. اللہ گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا. وہ آخرہ عتق من النار, اور آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی والا. تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے, تو سوچنا چاہیے کہ رحمت کیا ہے. رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ وہو یکتب علی نفسہ وہو وضع عندہ علی العرش. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, اور اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ انا رحمتی تغلب غضبی, بے شک میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غضب کرنے والا بھی ہے لیکن اس پر بھی اس کی رحمت غالب ہے, اتنا مہربان ہے. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں, بڑے بڑے گناہ کیا کیا, کون کون سے بڑے گناہ ہیں جن کی بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتی. اگر وہ بندہ صدق دلی کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تبھی معاف ہوتے ہیں, ورنہ یہ معاف نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے عذاب ملتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, کسی کو پارٹنر بنا دینا, کسی کو اس کا شریک بنا دینا, یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسرا, اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا, نروس ہو جانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ کی پوشیدہ تدبیروں اور عذاب سے بے خوف ہو جانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بے خوف ہو جا رہے ہیں. ایک اور حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں, حدیث نمبر 7165, 7165. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل اپنا دست شفقت رات کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کریں, اور دن کو اپنا دست شفقت پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کرے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یعنی قیامت کی سب سے آخری نشانی سورج مغرب سے طلوع ہونا, تب تک اللہ تعالیٰ صبح بھی اور رات بھی
دست شفقت کو پھیلاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے. اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کا یہ رحمت کا دہا ہے. رحمت کے دہے کے تعلق سے جتنا بولا جائے کم ہے. اب رحمت کے نرالے انداز کو دیکھیے. سب اللہ تعالیٰ کی رحمت, کتنی رحمت ہے. رحمت کے نرالے انداز کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, کیا کیا باتوں پہ عطا کرنا چاہتا ہے, کیسے کیسے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. بظاہر جو چیز عبادت نہیں ہے اس کو عبادت بنا رہا ہے, یہ اس کی رحمت ہے. حدیث شریف ہے کہ نوم الصائمی عبادتون, روزے دار کا سو جانا عبادتون, عبادت ہے. سونا عبادت ہے. کیسے ہے؟ جس اللہ کی یاد کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ جو روزہ رہا ہے اس روزے کی ماہیت کو, اصلیت کو برقرار رکھتے ہوئے بھوک اور پیاس کی مشقت صرف اس لیے جھیل رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے حلال چیزوں سے رکنے کا, رک گیا. تو نوم الصائمی عبادتون, اللہ کی رحمت کا کیا نرالا انداز دیکھیے. روزے دار, سونے والے روزے دار کا سونا عبادت ہے. وَنَفَسَهُ تَسْبِحٌ, اور اس کی جو سانسیں چل رہی ہیں, یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے, یہ جو سانسیں چل رہی, سانس لے رہا ہے, یہ کیا ہے؟ تسبیح, اللہ کی تسبیح, اللہ کی کبریائی بڑائی. وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ, اور روزہ دار جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کتنے نرالے انداز میں ہے کہ روزے دار کی دعا مستجاب یعنی لازماً قبول کی جانے والی ہے. وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ, اور روزے دار کا عمل نیکی والا, تقوی والا, خلوص اور محبت والا, شوق اور عشق والا, وہ عمل اس کے اجر کو بہت بڑھا چڑھا دینے والا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے پیارے نرالے انداز ہیں. رحمت الہی, رحمت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی کل مخلوقات, ساری مخلوقات پر, چاہے وہ گناہ گار, خاص طور پر گناہ گاروں پر بے پناہ مہربانی, احسان کرنا, درگزر کر دینا, معاف کر دینا, نعمتوں کی فراوانی کر دینا. یہ جو اس کی رحمانیت اور رحمیت کی صفت ہے, یہ دنیا میں رزق, ہدایت, سلامتی, صحت وغیرہ وغیرہ کی صورت میں ہے, اور آخرت میں مغفرت, جنت, اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو دنیا اور آخرت ہر دو جگہ سب سے بڑی دولت دیدار سے سرفراز کروا دے. یہ اس سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں رحمت ہی رحمت ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کو پا جانے کے باوجود اگر زحمت کے کاموں سے نہیں بچتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان کا پہلا دہا رحمت ہے, اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن بتا یہ رہا ہے کہ تم میری رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہو تو زحمت کے کاموں سے بچو. ماہ رمضان المبارک مکمل طور پر ایک مومن بندے کو یہی بات کے لیے ٹرین کر رہا ہے کہ تم زحمت کے کاموں سے احتراز کرو, بچو, اپنی طرز زندگی کو زحمت میں مت ڈالو. اللہ تعالیٰ جو تمہیں رحمتوں سے سرفراز کر رہا ہے ان رحمتوں سے استفادہ کرو, اور اللہ تعالیٰ نے جو رولز اور ریگولیشنز تم پر لگائے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے دنیا میں بظاہر جسمانی مشقتیں جھیلنے کے بعد جب تم اس دنیا سے جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ نمونے دیکھیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی, نہ کسی کان نے سنی ہوگی. وہ نعمتیں ملیں گے, اور وہ نعمتیں ایسی ہے کہ یہاں کی محنت, مشقت, دقت, تکلیف, ہارڈ ورکنگ سب لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. 60 سال میں سے تمہیں صرف بظاہر دیکھا جائے تو 30 اور 40 سال کرنا ہے. 10 سال لڑکپن کے تو نکل گئے, پھر ضعیفی میں آئے تو وہ الگ ہے, لیکن 30-40 سال تو ایسے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں گے. تو پھر کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی, کبھی ختم نہ ہونے والی وہ نعمتیں وہاں پر مجھے تمہیں ملیں گے. تو یہ اللہ رمضان المبارک کا پورے کا پورا مہینہ ہمیں ٹرین کر رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے لمحات کو, اوقات کو, دن اور رات کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی, جیسا کہ یہ فقیر عرض کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ واسطے ریکویسٹ ہے, ایک مرتبہ روز معمول بنا لو. نیند میں سے بیدار ہوتے ہی میں کیوں پیدا ہوا, زندگی کا مقصد کیا ہے. خدا کی قسم زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا, ایسا انقلاب آئے گا, اندرونی طور پر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کا اور اللہ کا معاملہ, اتنے بڑے چینجز آئیں گے, اتنے بڑے چینجز آئیں گے, پھر آپ خود دعا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں ملا ہے, اسے ہم کما حقہ ان کی عبادتوں کو, رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو مخلصانہ طور پر خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے رحمت, مغفرت, بخشش کے حقدار بن جائیں.
گناہوں سے بچنے کے عادی ہو جائیں، دنیا اور متاع دنیا کی محبت ہمارے دل میں بالکل کافر ہو کر رہ جائے، صرف محبت تیری، تیرے حبیب کی اور تیرے محبوب مہدی کی ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.